مولانا شبیر عباسی صاحب کے مزید بیان دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین و سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت مختصر وقت دے کر بھیجا ہے، ایک عارضی زندگی دے کر بھیجا ہے، اور اس زندگی کے اندر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس زندگی میں اللہ نے میرے اور آپ کے ذمے کچھ حقوق رکھے ہیں تاکہ ہم ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کے ذمے وہ حقوق ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حق اللہ کے رسول فرماتے ہیں رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ آج ہمارے معاشرے میں سلام کرنے کا مزاج، کسی کو سلام کا تحفہ دینے کا یہ حکم بالکل ہم فراموش کر چکے ہیں، بھول چکے ہیں۔ بحیثیت مسلمان جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے وہ اسے سلام کرے، السلام علیکم کہے۔ انسان جہاں بھی آتا ہے جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے متعلق ضابطے اور اصول مقرر فرمائے ہیں۔ فرمائے یسلم الراکب علی الماشی، کہ ایک بندہ سواری پہ سوار ہے، ایک پیدل چلتا ہے۔ اب حکم یہ ہے جو راکب ہے، سوار ہے، وہ ماشی کو، پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ اور فرمایا یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد، اور ایک بندہ وہ ہے جو چل رہا ہے اور دوسرا بندہ وہ ہے جو کسی جگہ راستے میں، کھیت میں، بازار میں، دکان میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ چلنے والا اس بیٹھے ہوئے بندے کو سلام کرے۔ اور فرمایا والقلیل علی الکثیر، اور تھوڑے آدمی زیادہ کو سلام کرے۔ ایک جگہ مجلس ہے، محفل ہے، باہر سے لوگ آ رہے ہیں، تو ان میں سے آنے والا اس کو چاہیے کہ وہ سلام کر دے، تو سلام کو عام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ میرے نبی کا ارشاد ہے البادی بالسلام بری من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا وہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ یہ نہ سوچئے میں کون ہوں، وہ کون ہے مسلمان، تو پھر اپنی انا کو ختم کیجئے، ہر چھوٹے بڑے، امیر غریب کو سلام کیجئے اور اپنا مزاج بنا دیجئے تاکہ ہم تکبر سے بری ہو جائیں اور یہ مسلمان کا حق بھی ہمارے ذمے سے ساقط ہو جائے۔ اور دوسرا میرے اور آپ کے نبی نے مسلمان کا حق یہ بتایا ہے، فرمایا وعیادۃ المریض، اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے جایا کرو، اس کی تیمارداری کے لیے جایا کرو، اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جایا کرو۔ آج اگر ایک گھر میں کوئی بیمار ہے اور ساتھ دوسرا کوئی پڑوسی ہے، اگر وہ اس کے گھر میں آتا جاتا نہیں تو ہم بھی کہتے ہیں میں کیوں جاؤں، ہمارے گھر میں بیماری تھی، وہ نہیں آیا یا وہ نہیں آئی۔ صرف اس جملے کی وجہ سے میرے اور آپ سے مسلمان کا یہ حق ساقط ہو جاتا ہے۔ تو کوئی ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہماری رشتہ داری میں سے، برادری میں سے، یا بحیثیت مسلمان ہمیں کوئی پتہ چلے کہ کوئی مسلمان مریض ہے، ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ اور تیسرا حق میرے اور آپ کے نبی نے بیان فرمایا وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، اگر کوئی مسلمان
فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے، اور اس کے جنازے میں شریک ہو کر اللہ رب حضور کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے 1 قیراط سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور 1 قیراط کی مقدار احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اور اگر اس کے کفن دفن میں شریک ہوتا ہے تو اسے 2 قیراط سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو برادری ازم کو چھوڑیے، یہ نہیں کہ یہ فلاں برادری میں فوتگی ہوئی ہے قبر وہ کھودیں گے، جنازے میں وہ جائیں گے، نہیں بھائی، وہ مسلمان ہے۔ ایک علاقے میں ایک جگہ میں رہنے والے مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف قومیں بستی ہیں، اور مختلف قسم کے اور جگہ جگہ سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے جنازے میں جانا، ہر ایک کی قبر دفن میں شریک ہونا، ہر ایک کے جنازے کو کندھا دینا، یہ بحیثیت مسلمان ہم سب پر حق ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا حق یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی مسلمان بھائی وہ تمہیں دعوت دے، اجابت الدعوہ، تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ آج غریب کی دعوت کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، پہلے ذہن میں آتا ہے یہ غریب ہے، اس نے کیا پکایا ہوگا، اس کے گھر کے اندر شادی میں صرف ایک ہی ایٹم پکا ہوا ہے، ایسی جگہ دعوت پہ جائیں گے۔ ہم منتخب کرتے ہیں جہاں کھانا اچھا ہو، جہاں بریانی اچھی ہو، جہاں سالن اچھا ہو، جہاں ساتھ آپ کو دوسری چیزیں بھی ملیں، ہم وہاں جاتے ہیں۔ اور بحیثیت مسلمان میرا اور آپ کا حق یہ ہے، کوئی اگر دعوت دیتا ہے، چائے پیش کرتا ہے، پانی پیش کرتا ہے، ٹھنڈا پانی پیش کرتا ہے، وہ گویا آپ کی میزبانی کر رہا ہے، آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ اور نبی علیہ السلام نے 5واں حق یہ بیان فرمایا وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، کہ اگر کسی مسلمان کو چھینک آ جائے تو اس کا چھینک کا جواب الحمدللہ سے دینا چاہیے، اور وہ جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، اور سننے والا یرحمک اللہ کہہ کر اس کی چھینک کا جواب دے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اصول ہیں، چھوٹے چھوٹے حقوق ہیں، لیکن میں اور آپ ہم مسلمان ان حقوق سے لاپرواہ ہیں، بے خبر ہیں، اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔